ایک ذات کے اندر چھپی ایک ذات تھی، ایک ذات کے اندر چھپی ایک ذات تھی، جس کی ہر چال ناقابل برداشت تھی۔ وہ سکندر تھا، اکبر تھا یا غزنوی، وہ سکندر تھا، اکبر تھا یا غزنوی، یا کسی ولی کے دور کی ایک سوگات تھی، جس نے جو کچھ کہا وہی کچھ کیا، جس نے جو کچھ کہا وہی کچھ کیا۔ اس نڈر قائد اعظم کی بھی کیا بات تھی۔ یہ پاک و ہند میں پیدا ہونے والا، کمال کی بلندیوں تک پہنچنے والا، اپنے عمل سے پوری دنیا میں اپنا مقام بنانے والا، اپنے جذبوں پہ ثابت قدم رہنے والا اور اپنی محنت سے غلام قوم کو آزادی کے ڈوب کے بچنے والا۔ جی ہاں، آپ درست سمجھتے ہیں۔ میرے آج کی تقریر کا عنوان قائد اعظم ایک عظیم رہنما ہے۔ جناب صدر، 11 ستمبر 1948 کی مناسبت سے میں اس اہم موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہوں گا۔ یہ دن یوم وفات کا سوگ منانے کا نہیں ہے، بلکہ ان کارناموں کا ذکر کا ہے، ان کی عظمت کو بیان کرنے کا دن ہے۔ یہ یوم وفات کا دن ہے اس عظیم ہستی کا جو اس دنیا کو چھوڑ کر بھی نہیں مرے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو بے مقصد جیتے ہیں وہ کبھی جیتے ہی نہیں، اور جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ کبھی مرتے ہی نہیں۔ خون پر خون بہتا ہے تو جم جاتا ہے، خون پر خون بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ 20ویں صدی کی سیاست کی بات کی جائے تو قائد اعظم کے بغیر یہ تذکرہ ادھورا ہے۔ آپ اگرچہ پیشے کے لحاظ سے ایک کامیاب وکیل تھے، آپ نے جو بھی کیس لیا اس کو پورا کامیابی طریقے سے پورا کیا۔ آپ نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن کا کیس لیا اور برصغیر پاک و ہند میں ایک الگ وطن کے لیے کام شروع کر دیا۔ پھر مسلمانوں کے لیے آزادی دلا کر ان کے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا اصول کو 1947 میں یقینی بنا دیا۔ ہمارے لیے مشغلِ راہ ہے۔ آپ نے ایک عمل سے اقبال کی اس شعر کو درست ثابت کیا۔ عمل سے زندگی بنتے ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جب آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تو وزارت قیام پاکستان ایک ناممکن خواب تھا، مگر آپ نے اس بات کو ثابت قدمی اور تندہی نے ثابت کیا کہ اس بات پیشے نہیں ہوتی، بات تو ذہانت اور قابلیت کی ہوتی ہے۔ 1906 سے 1947 تک یہ سفر 41 سال پر مشتمل تھا، لیکن اس کا انجام کی صورت میں پاکستان نکلا۔ آپ بانی پاکستان کہلاتے۔ اپنی تمام تر زندگی میں آپ نے نہ بکے نہ جھکے کم و بیشی 10 کروڑ مسلمانوں کو آزادی دلائی۔ یہ مرد مومن دن رات شدید محنت کی وجہ سے اپنی صحت کو زیادہ عرصے تک بحال نہ رکھ سکے تو 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں کلش نہ نکلے لہو اس کے۔ یہ سندھی، یہ بلوچی، یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔